السلام علیکم فرینڈز، پاکستان نے اب سے 2 روز پہلے فتح 2 میزائل سسٹم کو بھی کامیابی سے ٹیسٹ فائر کیا ہے۔ فتح 2 کی کیپیبلٹیز اور پاکستان کی راکٹ فورس کے دیگر سسٹمز پر بھی 1 بائی 1 بات کریں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ پاکستان آرمی کی راکٹ فورس نے 28 اپریل 2026 کو اپنے فتح 2 میزائل سسٹم کو باقاعدہ ٹیسٹ فائر کی ہے۔ ISPR کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق فتح 2 کی دراصل یہ ٹریننگ لانچ تھی جو کامیابی سے کنڈکٹ کی گئی، اور اس ٹریننگ لانچ کا بنیادی مقصد ٹروپس کی ٹریننگ کے علاوہ اس سسٹم کی ٹیکنیکل پیرامیٹرز کی ویلیڈیشن اور اس کی پرفارمنس امپروو ایکوریسی اور سروائبلٹی کو اسیس کرنا تھا۔ خیال رہے کہ فتح 2 سسٹم کو اس سے پہلے مئی 2024 میں بھی ٹیسٹ فائر کیا گیا تھا اور اس وقت اس کی رینج 400 کلومیٹر بتائی گئی تھی۔ تاہم ریسنٹ ان آفیشیل رپورٹس کے مطابق فتح 2 سسٹم کے اس ورژن کو ER یعنی ایکسٹینڈڈ رینج کا نام دیا گیا ہے، اور نئے ورژن کی رینج تقریباً 450 کلومیٹر، جبکہ ایکوریسی میں بھی خاصی امپروومنٹ کی گئی ہے۔ خیال رہے کہ فتح 2 بھی دراصل ایک گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم ہے، تاہم یہ نسبتاً ہیویئر پے لوڈ کے ساتھ زیادہ رینج اور فتح 1 سے بہتر سپیڈ رکھتا ہے۔ پاکستان آرمی کی راکٹ فورس، جس کا باقاعدہ اعلان گزشتہ برس اگست میں کیا گیا تھا، اس میں اس وقت فتح 1، فتح 2، فتح 3 اور فتح 4 کے نام سے مختلف سسٹمز استعمال کیے جا رہے ہیں، جن کی تفصیلات ہم آگے چل کر اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ فتح 1 اور فتح 2 کو پاکستان گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز کے بینر کے تحت مختلف ممالک کو ایکسپورٹ کے لیے بھی گزشتہ کئی برسوں سے آفر کر رہا ہے، اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان مئی 2025 کی کشیدگی کے بعد ان سسٹمز میں بہت سے ممالک کی جانب سے خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا گیا ہے۔ فتح 1 جہاں 140 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے، وہیں فتح 2 اب 450 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ مختلف نوعیت کے اہداف کو پن پوائنٹ ایکوریسی سے نشانہ بنا سکتے ہیں، جبکہ فتح 2 دراصل 2 لانچر ٹیوب کے ساتھ ایک وقت میں 2 میزائلز کو باقاعدہ ایک وہیکل سے لانچ کر سکتا ہے، جبکہ اس میں بھی فتح 1 کی طرح شوٹ اینڈ سکوٹ کیپیبلٹی موجود ہے، یعنی اس سسٹم سے 2 ویپنز ایک ہی وقت میں فائر کیے جانے کے فوراً بعد اس کو دوسری جگہ موو کیا جا سکتا ہے تاکہ دشمن اس کے لانچر کو ڈیٹیکٹ کرنے میں ناکام رہے۔ فتح 4 دراصل گراؤنڈ لانچ کروز میزائل ہے جو اس سے پہلے کے فتح سیریز کے دیگر ویپن سے یکسر مختلف ہے۔ اس سے پہلے ہم فتح 1، فتح 2 اور فتح 3 کے حوالے سے اس بارے میں مکمل طور پر آگاہ ہیں کہ یہ ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹمز اور سرفیس ٹو سرفیس بلسٹک میزائلز پر مشتمل ہیں۔ تاہم فتح 4 کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سسٹم دراصل ایک گراؤنڈ لانچ کروز میزائل ہے جو لانگ رینج پریسیشن سٹرائکس کے لیے استعمال کیا جا سکے گا۔ فتح 4 دراصل پاکستان نیوی کے زیر استعمال ضرب کوسٹل ڈیفنس سسٹم اور پاکستان نیوی کے ہی استعمال کیے جانے والے ہربا اینٹی شپ کروز میزائل سے انسپائرڈ معلوم ہوتا ہے۔ فتح 4 پر 3 لانچرز کے ساتھ ٹرک ماؤنٹڈ سسٹم کا استعمال کیا جا رہا ہے جو کافی حد تک ضرب سیریز کے کوسٹل ڈیفنس سسٹم سے مماثلت رکھتا ہے۔ فتح 4 کا ٹوٹل وزن 1530 کلوگرام بتایا گیا ہے، اور یہ 750 کلومیٹر کی رینج پر مختلف نوعیت کے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کی سپیڈ 0.7 ماک بتائی گئی ہے، جبکہ ایکوریسی 5 میٹرز تک ہے۔ اس کے علاوہ فتح 4 ایک لو آلٹیٹیوڈ فلائٹ پروفائل کو فالو کرتے ہوئے ٹیرین ہگنگ یعنی تقریباً گراؤنڈ سے صرف 50 میٹرز کی بلندی پر فلائی کرتے ہوئے مختلف نوعیت کے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور اس کی یہ کیپیبلٹی اسے اینمی ریڈار اور ایئر ڈیفنس سسٹم سے بچاؤ فراہم کرتی ہے۔ اس کی گائیڈنس کی بات کریں تو اس کو نہ صرف GPS بلکہ انرشیا نیویگیشن سسٹمز اور ہربا اینٹی شپ کروز میزائل کی طرح AI انیبلڈ ڈیول موڈ سیکرز یعنی الیکٹرو آپٹیکل اور انفراریڈ کے علاوہ ریڈار سیکر سے اکوپ کیا گیا ہے۔ فتح 4 کی موبائل ٹرانسپورٹ لانچر سے لانچنگ اس کو شوٹ اینڈ سکوٹ کیپیبلٹی بھی پرووائڈ کرتی ہے، جبکہ اس پر موجود سالڈ فیول پروپلشن اس کی ریپڈ لانچنگ اور ریڈینس کو ظاہر کرتا ہے۔ فتح 4 کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ لو ریڈار کراس سیکشن کی بدولت اور ٹیرین فالوئنگ فلائٹ پاتھ کو فالو کرتے ہوئے دشمن کے ایئر ڈیفنس سسٹم سے محفوظ رہتے ہوئے مختلف نوعیت کے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا 330 کلوگرام ہیوی پے لوڈ دشمن کے کئی طرح کے اہداف کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں الیکٹرانک کاؤنٹر میجرز، امبیڈڈ گائیڈنس سسٹمز کا استعمال کیا جا رہا ہے جو نہ صرف جیمنگ بلکہ سپوفنگ سے بھی ریزسٹنٹ ہے۔
فرینڈز، آپ میں سے کچھ ویورز کی جانب سے یہ پوچھا گیا ہے کہ پاکستان کی راکٹ فورس میں بجائے سپر سونک یا ہائپر سونک ویپنز کے انڈکٹ کیے جانے کے فتح 4 نامی سب سونک سپیڈ رکھنے والے کروز میزائل کو ہی کیوں شامل کیا گیا ہے؟ تو اس بارے میں وضاحت کرتا چلوں کہ بنیادی طور پر جنگ میں ورائٹی آف ویپنز کے کمبینیشن کا استعمال کیا جاتا ہے اور کسی ایک خاص ویپن پر ریلائی نہیں کیا جاتا۔ دوسری جانب پاکستان پہلے ہی اپنے راکٹ فورس میں بیلسٹک میزائلز یا گائیڈڈ راکٹس کو استعمال کر رہا ہے جو ماک 6 to 7 کی سپیڈ سے فلائی کرتے ہوئے اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں، جبکہ کروز میزائل کی خاص طور پر سب سونک اور ٹیرین ہگنگ فلائٹ پاتھ فالو کرتے ہوئے کروز میزائل کی ابھی بھی افادیت موجود ہے، جبکہ اس قسم کے ویپنز کا دیگر ویپنز کے ساتھ کمبینیشن میں استعمال محض دشمن کے اہداف کو نشانہ بنانا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا بنیادی مقصد دشمن کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو ڈسیو کرنا یا پھر بعض کیسز میں ان کی ڈیٹیکشن سے بچتے ہوئے اہم اہداف کو نشانہ بنانا ہوتا ہے۔ یوکرین کے ساتھ حالیہ جنگ میں یہ تو آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ روس کی جانب سے آج بھی کنونشنل یعنی سب سونک سپیڈ سے فلائی کرنے والے کروز میزائلز کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ روایتی یعنی سب سونک کروز میزائلز آج بھی میدان جنگ میں اتنے ہی ریلیونٹ ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ ان کی لو آلٹیٹیوڈ اور ٹیرین ہگنگ فلائٹ کیپیبلٹی جو انہیں انٹرسیپشن اور ڈیٹیکشن سے محفوظ بناتی ہیں وہ، اور اس کے علاوہ یہ لانگ رینج کی بدولت پریسیشن سٹرائکس کے ساتھ ساتھ نسبتاً سپر سونک اور ہائپر سونک ویپنز کے لو کاسٹ رکھتے ہیں، یعنی ان میزائلز کو بڑی تعداد میں دشمن کے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی 330 کلو گرام وار ہیڈ اسے ہائی ویلیو ٹارگٹس کے خلاف سبسٹینشل ڈسٹرکٹیو پاور پرووائڈ کرتے ہیں، جو جی پی ایس ڈینائیڈ اور ہیویلی ڈیفینڈڈ انوائرمنٹ میں بھی افیکٹو ہے۔ فتح 3 کے بارے میں خاص طور پر آپ میں سے کچھ ویورز کی جانب سے پوچھا گیا ہے، تو اس بارے میں وضاحت کرتا چلوں کہ ابدالی جو دراصل پاکستان کی آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ کا نیوکلیئر کیپیبل بیلسٹک میزائل ہے، اسی پر بیسڈ ہی روایتی وار ہیڈ کے ساتھ بیلسٹک میزائل کو فتح 3 کے نام سے استعمال کیا جا رہا ہے، جو 450 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ میڈیم رینج بیلسٹک میزائل ہے، اور یہ بھی پاکستان کی نیولی اسٹیبلشڈ آرمی راکٹ فورس میں استعمال کیا جائے گا۔ فرینڈز، اب ہم آپ کے ساتھ پاکستان آرمی کی راکٹ فورس کے دیگر سسٹمز کے بارے میں 1 by 1 ڈیٹیلز شیئر کر دیتے ہیں۔ پاکستان اس وقت اپنی راکٹ فورس میں چائنیز ساختہ A100 ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹمز کے گائیڈڈ ورژن کو استعمال کر رہا ہے، جس کو فتح 0 کا نام دیا گیا ہے۔ یہ سسٹم تقریباً 120 کلومیٹر کی رینج پر گائیڈڈ آرٹلری راکٹس کو فائر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فتح 1 140 کلومیٹر رینج کے ساتھ ایک گائیڈڈ ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم ہے، جسے حالیہ کشیدگی دوران بھی بڑی تعداد میں استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے بعد فتح 2 جو گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم ہے، یہ سسٹم 250 کلومیٹر کی ایکسٹینڈڈ رینج رکھتا ہے اور یہ بھی گائیڈڈ سسٹم ہے۔ اس کے بعد فتح 2 سرفیس ٹو سرفیس میزائل ہے، جو 400 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ ڈیول کنسٹر سالڈ فیول میزائل سے ایکپڈ ہے۔ فتح 3 جو دراصل ابدالی کا ہی ایک روایتی وار ہیڈ کے ساتھ استعمال کیا جانے والا بیلسٹک میزائل سسٹم ہے، یہ 450 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ حال ہی میں متعارف کرائے جانے والا فتح 4 دراصل ایک کروز میزائل ہے، جو 750 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ ٹیرین ہگنگ کیپیبلٹی کی بدولت لانگ رینج پریسیشن کے لیے ایک گراؤنڈ لانچ کروز میزائل ہے۔ پاکستان اس کے علاوہ اس کیٹیگری میں مزید روایتی وار ہیڈ کے ساتھ سسٹم بھی متعارف کرا سکتا ہے، تاہم بڑی تعداد میں دشمن کے خلاف استعمال کے لیے ان ورائٹی آف سسٹمز کا استعمال جہاں دشمن کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو ڈسیو یا ان کے سٹاک پائل کو ایک مرتبہ خالی کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، وہیں یہ کاسٹ افیکٹو اور زیادہ تعداد میں استعمال کیے جانے والے ویپنز اور سسٹمز ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو پاکستان کی راکٹ فورس اور اس میں استعمال کیے جانے والے ابھی تک کے ویپن سسٹمز، خاص طور پر فتح 4 کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔